بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 33 تک پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ لیں گے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے بسم اللہ اور علم اضافی کی دعا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ آمین۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 50 کھولیے، پیج نمبر 50۔ حنزلہ آپ آیت نمبر 6، 7 اور 8 کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ امامہ آپ آیت نمبر 14، 15 اور 16 کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔ عنہا میں نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، تو کیا یہاں پر غنہ ہوگا؟ تو اس کو دوبارہ پڑھیے، عنہا۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔ عنہا نون کی آواز کو پوری طرح واضح کرنا ہے، عنہا بغائبین۔ يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ عمر آپ سورہ مطففین کی پہلی 3 آیات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ او وزنوہم، زا کو واضح کیجیے، یخسرون میں خا کو واضح کرنا ہے، دوبارہ پڑھیے اس کو۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ شاباش۔ امیمہ آپ آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ کل کے سبق میں ہم نے ایک قاعدے کا اعادہ بھی کیا تھا، وہ کون سا تھا؟ حروف لین۔ حروف لین کا، شاباش۔ اور آج کے سبق میں ہم سرگرمی کریں گے، آج کے سبق میں سے ہم حروف لین کو تلاش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے صفحہ نمبر 51 پہ دیکھیے، سرگرمی کے عنوان کے تحت لکھا ہوا ہے کہ حروف لین والے الفاظ تلاش کیجیے اور ان کے نیچے لائن لگائیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ بتایا گیا ہے بیومی اور اس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، تو آپ نے اس صفحے میں سے حروف لین واو اور یا لین والے الفاظ تلاش کر کے ان کے نیچے لائن لگانی ہے۔ تو بسم اللہ، پینسل اٹھائیے اور تلاش کیجیے۔
الحمدللہ آپ نے حروف لین والے الفاظ تلاش کر لیے ہیں. اب ہم یہ کریں گے کہ آپ ایک دوسرے کو جو الفاظ آپ نے تلاش کیے ہیں حروف لین والے وہ ایک دوسرے کو پڑھ کر سنائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو مشق کروائیں گے. ٹھیک ہے، بسم اللہ شروع کیجئے. پہلی لائن میں بیومی بیومی علیہ 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 کون سی لائن میں ہے دوسری اور آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 13. آیت نمبر 13 کے ٹھیک ہے، آیت نمبر 13 میں ہے، یعنی دوسری لائن، اور آیت نمبر 13 تیسری لائن میں جا کے ختم ہو رہی ہے، لیکن علیہ دوسری لائن میں ہے. ٹھیک ہے حنزلہ، اب آپ یہی الفاظ عمر کو پڑھائیے. بیومی بیومی علیہ علیہ شاباش. یومئذ یومئذ یہ کون سی لائن میں ہے؟ لائن بتائیے ذرا. چوتھی لائن چوتھی لائن میں. شاباش. اور آیت نمبر کون سا ہے؟ 15. ٹھیک ہے. یسقون یسقون یومئذ یومئذ یسقون یسقون. الحمدللہ. تو آپ لوگوں نے حروف لین والے جو تمام الفاظ تلاش کیے تھے وہ ایک دوسرے کو مشق بھی کروا لی ہے. اب ہم تلاوت کریں گے. میرے بات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یکذبون بیوم الدین. الذین یکذبون بیوم الدین. الذین میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. یکذبون اس میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. اور بیومی؟ واولین. شاباش. اور الدین میں دوبارہ یا مدہ آ گئی ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. الذین یکذبون بیوم الدین. الذین یکذبون بیوم الدین. امامہ آپ پڑھیے اس آیت کو. الذین یکذبون بیوم الدین. شاباش. عمر آپ پڑھیے. الذین یکذبون بیوم الدین. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما کون سا الف ہے اس میں؟ الف مدہ. شاباش. یکذب میں جیسے پہلے لفظ آیا تھا یکذبون، اسی طرح ہے یکذب. ذال کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے. بھی یہاں پر آپ کو چھوٹی مد نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. الا میں پھر الف مدہ ہے. معتدن یہاں پر عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. اور معتدن دال کے نیچے تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو کیا یہاں پر غنہ کیا جائے گا؟ نہیں. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. حنزلہ آپ پڑھیے. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. یکذبو نہیں کہیں گے کیونکہ وہاں پر واو مدہ نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پر الٹا پیش ہے، تو صرف پیش ہے اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. تو دوبارہ پڑھیے. وما یکذب به. وما يكذب به وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں.
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. اذا تتلا، اذا میں الف مدہ ہے، تتلا لام پر کھڑی زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے. علیہ کون سی یا ہے؟ یعلین. شاباش. آیاتنا پہلے دو کھڑی زبر ہیں اور پھر نون کے بعد الف ہے جو الف مدہ بن رہا ہے کیونکہ نون پر زبر ہے. تو آیاتنا، تا کو نہیں کھینچ کر پڑھیں گے، اس کا خیال رکھنا کیونکہ تا پر صرف پیش ہے تو اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا. آیاتنا. قال دوبارہ سے یہ الف مدہ آ گیا یہاں پر اور قاف کی آواز موٹی پڑی جائے گی. اساطیر الف مدہ ہے پہلے، پھر یا مدہ ہے، طا اور را دونوں موٹی پڑی جائیں گی. اولین واو پر شد ہے، واو پیچھے حمزہ سے بھی ملے گا اور آگے زبر کے ساتھ اپنی آواز بھی اس کی آئے گی. اولین. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ہمائمہ آپ پڑھیے. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. عمر آپ پڑھیے. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. اساطیر، سین کی آواز موٹی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھیے. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. حمزہ کو واضح کیجیے. قال اساطیر قال أساطير الأولين. اساطیر أساطير الاولین. الأولين. اب پوری آیت کو پڑھیے. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. شاباش. ایک دفعہ پھر ہم سب مل کر اس آیت کو پڑھیں گے. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں اور اگلی آیت میں آپ دیکھیے سکتہ کی علامت موجود ہے درمیان میں. تو جیسا کہ یہ میں نے پہلے بتایا تھا علامات کے سبق میں کہ سکتہ پر ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا سا رک کے پڑھیں گے، لیکن آواز کو روکیں گے، سانس نہیں توڑیں گے. ٹھیک ہے، سانس جاری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ آپ غور سے سنیے کہ میں کیسے پڑھوں گا اور وہاں پھر کیسے سکتہ پہ رکوں گا اور آگے کیسے پڑھوں گا، اور اس کے بعد آپ دہرائیے. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. كلا بل ران. تھوڑا سا رکنا ہے. کَلَّا بل، آواز کو روکنا ہے، سانس نہیں توڑنا. کَلَّا بل رَانَ. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شاباش. تو سب کو سمجھ میں آ گیا سکتہ پہ کیسے رکیں گے؟ جی. تھوڑا سا رکنا ہے بالکل، اور اس میں سانس کو نہیں توڑنا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، میں پڑھوں گا، آپ میرے بعد دہرائیے. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رانا، را کو موٹا پڑھا جائے گا، اس کے بعد الف مدہ ہے تو ہم کھینچ کر بھی پڑھیں گے. علی، عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. قلوبہم،
قاف موٹا پڑا جائے گا اور اس میں واو آ رہی ہے. یہ کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. قلوبہم یہاں پر غنہ بھی ہو رہا ہے. کانو دوبارہ واو مدہ ہے اور یکسبون میں بھی واو مدہ ہے. ایک دفعہ پھر سب مل کر اس آیت کو پڑھیے. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. کلا یہاں پر چھوٹی مد آپ کو نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. انہم نون پر غنہ ہوگا. عن ربہم نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ را آ گیا ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. عن ربہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے، را سے ملائیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا. ربہم میم ساکن کے بعد یومئذ یا آ گئی ہے نا، تو یہاں پر بھی غنہ میم پر نہیں کیا جائے گا. یومئذ لمحجوبون. اچھا یومئذ میں کون سی واو ہے؟ واو لین ہے. امامہ سوال کو غور سے سنیے. یومئذ آپ نے تلاش بھی کیا ہے، واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس لیے یہ واو لین ہے. یومئذ لمحجوبون. تنوین کو لام سے ملا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آ جائیں یا حروف حلقی آ جائیں تو غنہ نہیں کیا جاتا، تو یہاں بھی نہیں کریں گے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. امیمہ آپ پڑھیے. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دوبارہ پڑھیے اور عن ربہم عین کا خیال رکھیے. انہم عن ربہم پھر پڑھیے. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شاباش. عمر آپ پڑھیے اس آیت کو. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. انہم عن ربہم یعنی میم کی آواز پہ قلقلے جیسی آواز نہیں آنی چاہیے. انہم ایسے نہیں پڑھیں گے. انہم عن ربہم پڑھیے. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ربہم کی میم پر غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم ہو یا با ہو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، یہاں پر نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ ربہم پہ رکنا نہیں ہے. عن ربہم یومئذ پڑھیے. كلا إنهم عن ربهم يومئذ عن ربہم یومئذ. عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شاباش. دوبارہ پڑھیے اسی آیت کو. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شاباش. امامہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شاباش. حنزل آپ پڑھیے. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ثم انہم لصال الجحیم. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم میم پر غنہ ہے، انہم نون پر بھی غنہ ہے،
لصال الجحیم، صاد کو موٹا پڑھیں گے، اور لصال الجحیم یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ جحیم میں ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، ثم انہم لصال الجحیم۔ ثم إنهم لصال الجحيم عمر آپ پڑھیے ساتھ کو۔ ثم إنهم لصال الجحيم شاباش، امامہ آپ پڑھیے۔ ثم إنهم لصال الجحيم شاباش، اگلی آیت پڑھتے ہیں، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون دیکھیے غنہ ایک جیسا کرنا ہے، کسی لفظ پہ زیادہ اور کسی پہ کم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے ثم پہ زیادہ کر لیا اور اس کے بعد لمبی آیت تھی تو آپ آخر میں صحیح طرح نہیں پڑھ سکے، تھوڑی سی مقدار اتنی دیر ٹھہرنا ہے کہ غنہ واضح ہو جائے کہ غنہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیے اور دہرائیے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون جلدی نہیں کرنی، کنتم به ایک جیسا غنہ ہونا چاہیے۔ دوبارہ پڑھیے، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون شاباش، حنزلہ آپ پڑھیے ساتھ کو۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون شاباش، شمیمہ آپ پڑھیے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون شاباش، عمر آپ پڑھیے۔ ثم يقال هذا الذي یقال، لام کو لمبا نہیں کھینیں گے، یقال هذا الذی، پھر پڑھیے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون شاباش، امامہ آپ پڑھیے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون دوبارہ پڑھیے، لمبا سانس لے کر پھر پڑھیے اس کو۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون شاباش، اگلی آیت پڑھتے ہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين کلا چھوٹی مد ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، ان غنہ ہو رہا ہے، کتاب الابراری ملا کر پڑھے جا رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب با پر کیا کیا ہے، اور ابراری، اس میں دو را ہے، پہلی را موٹی پڑھی جائے گی اور دوسری باریک پڑھی جائے گی۔ شاباش، لفی یا مدہ ہے، علیین اس لفظ میں دو شد ہیں، خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد یا مدہ بھی ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين حنزلہ آپ پڑھیے۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين شاباش، عمر آپ پڑھیے۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين با پر قلقلہ واضح کیجئے، کتاب الابراری،
كتاب الأبرار لفي عليين علیین. عليين آیت کو دوبارہ پڑھیے. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وما أدراك ما علیون. وما أدراك ما عليون وما أدراك دال پر کیا کریں گے؟ قلقلة علیون. پچھلی آیت میں تھا علیین اور یہاں پر کیا ہے؟ علیون. اس کا خیال رکھنا ہے. دوبارہ پڑھیں ایک دفعہ. وما أدراك ما علیون. وما أدراك ما عليون امیمہ آپ پڑھیے. وما أدراك ما عليون شاباش. امامہ آپ پڑھیے. وما أدراك ما عليون شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. کتاب مرقوم. كتاب مرقوم یہ آیت آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں اسی سورہ مبارکہ میں. کتاب مرقوم. میم پر غنہ ہے اور را موٹی پڑھی جائے گی اور قاف بھی موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر سب مل کر دہرائیے. کتاب مرقوم. كتاب مرقوم اگلی آیت پڑھیں گے. یشہدہ المقربون. يشهده المقربون پھر پڑھیے. یشہدہ المقربون. يشهده المقربون دو دفعہ ہا آئی ہے اس کو واضح کر کے پڑھنا ہے لیکن بہت زور نہیں لگانا. یشہدہ ہا کو واضح کرتے ہوئے پڑھنا ہے. مقربون قاف موٹا ہے اور را بھی موٹی پڑھی جا رہی ہے. عمر آپ پڑھیے شاید کو. يشهده المقربون شاباش. امامہ آپ پڑھیے. يشهده المقربون شین کے مخرج کو واضح کیجیے. یشہدہ يشهده المقربون شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. ان الابرار لفی نعیم. إن الأبرار لفي نعيم ان غنہ ہو رہا ہے ابرارا. اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا ابراری اور یہ کیا ہے؟ ابرارا. دونوں را یہاں پر موٹی پڑھی جا رہی ہیں اور با پر قلقلہ بھی ہے. لفی نعیم یہ الفاظ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں آسان ہیں. ایک دفعہ پھر سب مل کر دہرائیں گے. ان الابرار لفی نعیم. إن الأبرار لفي نعيم اگلی آیت پڑھیں گے. علی الارائک ینظرون. على الأرائك ينظرون علی الارائک ایک تو دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے. ارائک بڑی مد ہے خوب کھینچ کر پڑھیں گے. را کو موٹا پڑھیں گے. ینظرون نون پر غنہ بھی ہوگا. وا اور را دونوں موٹی پڑھی جائیں گی. ایک دفعہ پھر دہرائیے. علی الارائک ینظرون. على الأرائك ينظرون امامہ آپ پڑھیے شاید کو. على الأرائك ينظرون شاباش. حنزل آپ پڑھیے. على الأرائك ينظرون شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم
تعریف عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اور را باریک پڑی جائے گی. وجوہہم 2 دفعہ ہا آ رہی ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے. واو کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے. نظرۃ النعیم ضاد اور را دونوں موٹی پڑی جائیں گی اور نون نعیم کا نون اس پر غنہ کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرۃ النعیم. نظرة النعيم. ضاد پر قلقلہ نہیں ہوگا. نظرتاً ایسے نہیں پڑھیں گے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، اس میں ضاد نہیں آتا، اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے. نظرتاً نہیں پڑھنا بلکہ نظرۃ النعیم. ٹھیک ہے، ضاد کے مخرج پر زبان کو اچھی طرح جما کر پھر را کی آواز ادا کریں گے. نظرۃ النعیم. ایک دفعہ پھر پڑھیے. نظرة النعيم. شاباش. امامہ آپ پڑھیے پوری آیت کو. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. شاباش. عمر آپ پڑھیے. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ایک تو تعریف عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، دوسرا وجوہہم کی میم پر غنہ نہیں ہوگا. غور سے دیکھیے، ٹھیک ہے، میم ساکن ہے، اس کے بعد نون ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جا سکتا. میم ساکن کے بعد اگر میم ہو یا با ہو تب ہم غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وجوہہم نظرۃ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر شروع سے پڑھیے. تعرف في تعریف في وجوههم نظرة النعيم. ایک دفعہ مجھے دیکھیے غور سے، میں کیسے پڑھ رہا ہوں، پھر آپ نے ویسے پڑھنا ہے. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. آخری 2 الفاظ کو دوبارہ پڑھیے. نظرۃ. نظرة النعيم. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. یسقون من رحیق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. ایک دفعہ پھر پڑھیے. یسقون من رحیق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. یسقون کون سی واو ہے یہاں پر؟ واولین. واولین. آپ نے پہلے خود ہی تلاش کیا ہے، اس کا خیال رکھیے. واولین ہے یہ. مر رحیق، نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے تو یہاں ہم را سے ملا کر تو پڑھیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. شاباش. رحیق، قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیں. اور رحیق میم پر غنہ ہو رہا ہے. جی، واو مدہ بھی ہے اس میں. شاباش. مختوم میں واو مدہ بھی ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. یسقون من رحیق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. امیمہ آپ پڑھیے. يسقون من رحيق مختوم. لین کو واضح کر کے ادا کیجیے، بہت جلدی مت کیجیے. یسقون من رحیق. يسقون من رحيق مختوم. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. يسقون من رحيق مختوم. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. ختامہ مسک ختامه مسك وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. متنافسون، فا کے نیچے زیر ہے، اس کا خیال رکھیے. ختامہ مسک، یہاں پر علامات وقف میں سے طا کی علامت موجود ہے جس پر ہم نے سیکھا تھا کہ وقف کرنا بہتر ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر وقف کیا. اور کاف پر 2 پیش ہیں تو آپ دیکھیے میں نے اس کو ساکن کیا. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آخری حرف پر زبر زیر یا پیش ہو تو اس کو ساکن کریں گے.
تو آج ہمیں ایک نئی بات پتہ چلی کہ اگر آخری حرف پر دو پیش ہوں تو اس کو بھی ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. جیسے ہم نے یہاں پڑھا ختامہ مسک. ٹھیک ہے, سب کو سمجھ آ گیا؟ یہ بات نوٹ کر لیجیے اچھے طریقے سے. وفی ذالک, فی یا مدہ ہے, ذالک دال پر کھڑی زبر ہے. فلیتنافس المتنافسون, دونوں ذرا بڑے الفاظ ہیں اور ملا کر پڑھے جا رہے ہیں تو اس کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. ختامہ مسک, ختامہ مسک, ختامہ الٹا پیشہ کھینچ کر پڑھیے دوبارہ. ختامہ مسک, وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. امیمہ آپ دوبارہ پڑھیے اس کو. وفي ختامہ شروع سے. ختام مسك واضح کیجیے ہاں کو. ختامہ مسک. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. ختامہ مسک, ختامہ مسک, وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. شاباش. عمر آپ پڑھیے. ختامہ مسک, وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. شاباش. حنزل آپ پڑھیے. ختامہ مسک, وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ. ومزاجہ من تسنیم. بہت آسان سی آیت ہے. من یہاں پر غنہ ہو رہا ہے. من تسنیم. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ. ومزاجہ من تسنیم. اگلی آیت پڑھیں گے. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. عینا یشرب بها المقربون. امیمہ انگلی رکھیے جہاں پر پڑھ رہے ہوں تاکہ توجہ قائم رہے اور آپ توجہ سے صحیح طرح دیکھ کر پڑھ سکیں اس کو. عَيْنًا یہاں پر کون سی یا ہے؟ یعلین. شاباش. اور عَيْنًا آگے لفظ سے ملائیں گے تو یہاں غنہ بھی ہوگا. یشرب را موٹی پڑھی جائے گی. بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں اور اس میں قاف اور را موٹے پڑھے جائیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. عینا یشرب بها المقربون. حنزلہ آپ پڑھیے. عینا یشرب بها المقربون. عمر آپ پڑھیے. عینا یشرب بها المقربون. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. شاباش. ان الذين ان کے نون پر غنہ ہے. الذين اس میں یا مدہ ہے. اجرموا جیم پر کیا کر رہے ہیں؟ قلقلہ. شاباش. اس میں را موٹی پڑی جائے گی اور اجرموا میں واو کون سی ہے؟ واو مدہ. شاباش. کانو میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. من الذین اس میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. آمنو میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. یضحکون ضاد کو موٹا پڑا جائے گا. ہا کے مخرج کو واضح کرنا ہے اور اس میں بھی واو مدہ موجود ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون. ان الذین
أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. شاباش. عمر آپ پڑھیے ایک دفعہ. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. یضحکون. ضاد کو موٹا پڑھیں گے. يضحكون. ایک دفعہ پھر پوری آیت کو پڑھیے. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. یضحکون. يضحكون. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. یضحکون. صرف اسی لفظ کو پڑھیے. يضحكون. ضاد پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. يضحكون. شاباش. ایک دفعہ پھر پوری آیت کے ساتھ اس کو پڑھیے. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وإذا مروا بهم يتغامزون. ذرا توجہ سے پڑھیے. انگلی رکھیے وہاں پر. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وإذا مروا بهم يتغامزون. وَإِذَا مَرُّوا. را کو موٹا پڑھیں گے. بِهِمْ کے میم پر غنہ نہیں کیا جائے گا. یتغامزون. غین کو موٹا پڑھنا ہے اور مزون زا کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے. زا میں سیٹی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وإذا مروا بهم يتغامزون. امامہ آپ پڑھیے. وإذا مروا بهم يتغامزون. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وإذا مروا بهم يتغامزون. یتغامزون. يتغامزون. کسی بھی حرف کو توجہ کے بغیر نہیں پڑھنا. یعنی جو بھی آپ پڑھیں اس پہ پوری توجہ ہونی چاہیے. مخرج کہاں پر ہے، کیسے ادا کرنا ہے، پوری توجہ سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر دہرائیے اس آیت کو. وإذا مروا بهم يتغامزون. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. وإذا انقلبوا إلى. چھوٹی مد ہے. اذا انقلبوا إِلَىٰ. زیادہ نہیں کھینچیں گے، تھوڑا سا حروف مدہ سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وَإِذَا انقلبوا. یہاں نون پر کیا کیا آپ نے؟ غنہ. شاباش. اور اہلہم انقلبوا، یہاں پر بھی کیا ہوگا نون پر؟ غنہ. شاباش. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ
لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. اس کے لیے آپ پہلے ایک لمبا سانس لیں گے تاکہ یہ آسانی سے پڑھی جا سکے، کیونکہ اس میں بڑی مدیں بھی آ رہی ہیں، آیت بھی تھوڑی سی لمبی ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کیا کریں، لمبا سا سانس لیں تاکہ آپ آسانی سے پوری آیت کو پڑھ سکیں. جلدی میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مخرج ٹھیک نہیں پڑھا جاتا، کوئی قاعدہ مس ہو جاتا ہے ہم سے، جیسے غنہ کرنا تھا نہیں کیا، مدہ تھا نہیں کیا. تو جب لمبا سانس لیں گے تو ہم آسانی سے اس آیت کو اس کے مخارج کا، اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر ہم اس پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. شاباش. امامہ آپ پڑھیے، اس کو دو حصوں میں پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ. ہاں پہ چھوٹی مد تھی، اس کو زیادہ نہیں کھینچنا تھا آپ نے. دیکھیے اس کے بعد جو بڑی مد تھی وہ آپ اس کو ٹھیک سے نہیں کھینچ سکیں، اس لیے مقدار کا خیال رکھنا ہے. إِنَّ هَؤُلَاءِ. إِنَّ هَؤُلَاءِ. ٹھیک ہے، اب یہاں سے مکمل کیجئے. ٹھیک ہے، پڑھیے. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. شاباش. عمر آپ پڑھیے اسی آیت کو. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ. شاباش. بعد کے مخرج کا خیال رکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ موٹا پڑا جائے گا اور اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں اور اوپر کی 5 داڑیں، تو اس کا خیال رکھیے. لضالون، ٹھیک ہے؟ موٹا بھی پڑھنا ہے. لضالون، ٹھیک ہے؟ تو اس کے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے. اب اگلی آیت ہم پڑھیں گے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. وما أرسلوا عليهم حافظين. وما اس پہ چھوٹی مد ہے، اور سیلو را موٹی پڑی جائے گی، اور اس میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. علیہم کون سی یا ہے؟ یائلین. شاباش. حافظین میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. اور اس میں وا کی آواز موٹی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وما أرسلوا عليهم حافظين. وما أرسلوا عليهم حافظين. امامہ پڑھیے شاید کو. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. أرسلوا. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. شاباش. امیمہ پڑھیے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ. أرسلوا واو مدہ ہے.
وما أرسلوا مد کا خیال رکھیے. وما ارسلوا. وما أرسلوا عليهم حافظين. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وما أرسلوا عليهم حافظين. ارسلوا. أرسلوا. پھر پڑھیے آیت کو. وما أرسلوا عليهم. ارسلوا کی واو کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، بس مدہ ہے اس میں، لیکن اس پہ چھوٹی مد یا بڑی مد کی علامت نہیں ہے. ارسلوا علیہم. وما أرسلوا عليهم حافظين. ایک دفعہ مجھے دیکھیے غور سے میں کیسے پڑھ رہا ہوں، پھر آپ ویسے ہی نقل کیجئے. وما ارسلوا علیہم حافظین. وما أرسلوا عليهم حافظين. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. وما أرسلوا عليهم حافظين. شاباش ماشاء اللہ. الحمدللہ ہم نے آج کا سبق مکمل کر لیا ہے. آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے سرگرمی کی، اور سرگرمی میں ہم نے حروف لین تلاش کیے. وہ الفاظ جن میں حروف لین آ رہے تھے اپنی پہچان کے ساتھ ان کے نیچے لائن لگائی، اور پھر آپ نے ایک دوسرے کو ان الفاظ کی مشق بھی کروائی. اور اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 33 یعنی سورہ مطففین کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 33 تک کی تلاوت کی. آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ مخارج اور دیگر قواعد کا خیال رکھتے ہوئے گھر جا کر بھی کم از کم 3 مرتبہ اس صفحے کی مشق کرنی ہے تاکہ آسانی سے اور روانی سے پڑھا جا سکے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لمبی آیات بھی ہیں، اس میں مد بھی آ رہی ہیں اور دیگر قواعد بھی آ رہے ہیں جیسے غنہ وغیرہ. تو اس کے لیے پہلے لمبی سانس لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو سکون سے پڑھیں. اور زیادہ لمبی آیت ہے تو آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. وقف کے اصول آپ سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کم از کم کتنی دفعہ پریکٹس کرنی ہے؟ 3 دفعہ. شاباش. یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آج کا سبق کا اختتام ہم دعا سے کریں گے. میرے بعد دہرائیے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان الله وبحمده. سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانك اللهم وبحمدك. اشہد ان لا الہ الا انت. أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرک أستغفرك واتوب الیک. وأتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.